17 سالہ جرنیل محمد بن قاسم کی داستان شجاعت۔ قسط نمبر 14 راجہ نرون۔ چنانچہ حجاج کے حکم کے مطابق محمد بن قاسم روزانہ خط بھیجتا تھا اور روزانہ ہی حجاج کا خط آتا تھا۔ محمد بن قاسم اپنے خیمے کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا اور اس نے خط کو کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا: میرے پیارے عزیز، جوں جوں تم دشمنوں کے ملک میں گھستے جاؤ بہت زیادہ احتیاط کرتے رہو۔ ہندی لوگ زیادہ چالاک ہوتے ہیں، کہیں وہ تمہارے لشکر کو اپنی چالاکی سے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تم دیبل کے قریب سمندر کے کنارے پر جا کر رک جاؤ اور اس وقت تک انتظار کرو جب تک وہ جہاز جن میں منجنیقیں بار ہیں تمہارے پاس نہ پہنچ جائیں۔ دیبل میں پہنچ کر وہاں کا مفصل نقشہ میرے پاس بھیج دو اور میری ہدایت کا انتظار کرو۔ نیرون کے راجہ سامنی نے اپنی سفارت بھیجی ہے اور اس نے مصالحت کر لی ہے۔ تمہیں اس کی اطلاع اس لیے دی جاتی ہے کہ جب دیبل فتح کر کے تم نیرون کی طرف بڑھو تو احتیاط رکھو کہ اس کی حدود سلطنت میں کسی کو قتل نہ کرو اور نہ اس کے قلعے پر حملہ کرو۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ نیرون سے سستان تک ہر منزل میں تمہارے اور تمہارے لشکر کے لیے رسد کا انتظام کر دے گا۔ اس شرط پر اس سے مصالحت کی گئی ہے: نماز ایک وقت کی بھی قضا نہ ہونے دینا، دعائیں مانگتے رہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سوائے اللہ کے اور کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے کی تسبیح پڑھو، اللہ سے فتح کی توقع رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور فتح دے گا، اور تمام مجاہدوں سے میرا سلام کہہ دو۔ حجاج۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت تمام لشکر کو جمع کر کے حجاج کا خط سنا دیا اور فوراً ہی جواب لکھ کر بھی بھیج دیا۔ اگلے روز یہ لشکر ارمبیلا سے روانہ ہو گیا۔ چونکہ اب وہ دشمنوں کے ملک میں بڑھ رہے تھے، اس لیے بمطابق فرمان خلیفہ ہر ممکن احتیاط سے کام لیا جا رہا تھا۔ مکران کے گورنر نے رسد کا ایسا معقول انتظام کر دیا تھا کہ ہر منزل میں لشکر کے پہنچنے سے پہلے رسد کے چھکڑے پہنچ جاتے تھے اور اس سے اسلامی لشکر کو بڑا آرام پہنچتا تھا۔ ارمبیلا سے آگے بڑھ کر ایسا جنگل شروع ہوا جس میں اس کثرت سے درخت کھڑے تھے کہ ان کے نیچے ہر وقت اندھیرا رہتا تھا اور ہزار کوشش کرنے پر بھی آفتاب کی شعاعیں زمین تک نہ پہنچتی تھیں۔ چونکہ راستہ اسی جنگل میں سے ہو کر گزرتا تھا، اس لیے درختوں کو کاٹ کر راستہ بنانا پڑا تھا اور اس وجہ سے لشکر کے کوچ کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ مگر مجاہدین اسلام کو ایسا جوش تھا کہ وہ درختوں کو گراتے اور راستے کو صاف کرتے ہوئے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ کہیں کہیں انہیں آبادی بھی ملی مگر بالکل ویران، ایک متنفس تک بھی اس میں آباد نہ تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے آنے کی خبر سنتے ہی بھاگ گئے تھے اور آبادیوں کو ویران کر گئے تھے۔ اس دشوار گزار جنگل کو طے کر کے یہ لوگ کھلے ہوئے میدان میں پہنچے۔ چونکہ اب عصر کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے وہاں انہوں نے قیام کر دیا جبکہ خیمہ نصب کیے جا رہے تھے۔ اس وقت چند ہندو سوار گھوڑے دوڑائے آتے نظر آئے۔ تمام مسلمان ان کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک بیش و قیمت زیورات پہنے ہوئے تھا اور باقی معمولی دھوتیاں کیے ہوئے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو ان میں سے ایک شخص نے دریافت کیا: تمہارا سردار کہاں ہے؟ لوگوں نے محمد بن قاسم کی طرف اشارہ کیا، وہ سوار اس کی طرف بڑھے۔ اسی عرصے میں محمد بن قاسم نے فرش صاف کرا لیا تھا۔ سوار اس کے قریب جا رکے اور گھوڑے سے اتر کر فرش پر جا بیٹھے۔ وہ حیرت سے محمد بن قاسم کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا سردار کوئی معمر شخص ہوگا، معمر نہ صحیح تو ادھیڑ عمر کا ہوگا، لیکن جب دیکھا کہ وہ ایک نوعمر لڑکا تھا
آنے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، کیا آپ ہی اس لشکر کے سردار ہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں سردار نہیں بلکہ اس لشکر کا خادم ہوں۔ وہی شخص ہمارے راجہ سامنی ہیں، نیرون کے راجہ، انہوں نے آپ کے ویسرا حجاز سے صلح کر لی ہے، شاید آپ کو ابھی یہ باتیں نامعلوم ہوئی ہوں۔ محمد بن قاسم، مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ اب سامنی نے کہا، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کو یہ بتا دوں کہ دیبل پر دہر نے کافی لشکر بھیج دیا ہے۔ اول تو وہ قلعہ ہی نہایت مضبوط ہے، دوسرا لشکر زیادہ آ گیا ہے، اس لیے اس کا فتح ہونا آسان نہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس فکر میں ہیں کہ شب خون مار کر آپ کے لشکر کو سراسیمہ اور پراگندہ کر دیا جائے، لہذا آپ کو ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ محمد بن قاسم، میں آپ کی اس اطلاع دہی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے راجہ دہر نے طلب کیا ہے اور میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ غالباً اس نے اپنے تمام محکوم راجوں کو مدعو کیا ہے۔ اغلب ہے کہ اس کا ارادہ تمام راجوں کو لشکر فراہم کر کے اجتماعی جنگ کرنے کا ہے۔ محمد بن قاسم، اسے اپنے لشکر پر بھروسہ ہے اور ہمیں اپنے اللہ پر۔ سامنی، میں اصل بھروسہ صرف خدا ہی کا ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ مل لیا، اب اجازت دیجیے۔ محمد بن قاسم، آج قیام کرتے تو اچھا تھا، سامنی، اس وقت مناسب نہیں ہے۔ محمد بن قاسم، جیسے آپ کی مرضی۔ سامنے اٹھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہمراہی بھی اٹھے۔ وہ محمد بن قاسم کو سلام کر کے چلے گئے۔ رات کو ٹھہر کر دوسرے روز صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی مسلمانوں نے دیبل کی طرف کوچ کر دیا۔